ان میں سے ایک بچی میرے ساتھ ایک دفعہ اسی طرح ہم 1-2 دن کے لیے ٹرپ پہ کسی کام سے جا رہے تھے لاہور، تو ایک بچی میرے ساتھ گئی اور اس نے دیکھا کچھ اور بھی اس کے کام تھے، کچھ اپنے ذاتی. بہرحال ہماری وہاں پہ میں نے کہا بیٹا میرے گھر بھی آنا، دیکھنا، وہاں پہ ملاقات کراؤں گی آپ کی باقی لوگوں سے. تو جب اس نے وہ جگہ دیکھی اور سب، تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آنٹی کہ یہاں کی عورتیں کیا کرتی ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہیں؟ کہتی کرتی تو نہیں آنٹی، کرواتی ہیں. اس لیے کہ ایک آنٹی آتی ہے وہ کہتی ہے بس اس لیے دیر سے آئی ہوں کہ صفائی کرا رہی تھی، دوسری آتی ہیں تو کہتی ہیں کپڑے دھلوا رہی تھی. تو یہ یہاں کیا کام کرتی ہیں؟ یہ تو کچھ بھی کام نہیں کرتی، پھر بھی کہتی ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں. اور وہی والی بات کہ ہم ان باتوں کا، ان تکلیفوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب قرآن آ جاتا ہے نا زندگیوں میں تو بہت بہت کچھ، وہی جس طرح رخسانہ کہہ کے گئی ہیں ابھی کہ حالات نہیں بدلتے، دل بدل جاتے ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. میں اکثر ہماری کلاس کے باہر سے اس طرح کھڑکی کے باہر پہاڑ نظر آتے ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ قرآن اندر آنے کے بعد، جذب ہونے کے بعد، آپ لوگ اب الحمدللہ ایک پکی مسلمان بچی جس طرح ایک چٹان مضبوط ہوتی ہے نا، ویسے ہو آپ لوگ. تو ہم لوگ ان کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پانی کا کولر، آپ چلے مٹکے چھوڑ دیں، کولر کا آپ سوچیں کہ اگر کبھی پانی نلکوں میں نہ آئے اور ہم کہیں کہ چلو باہر والے لان والے نلکے سے کولر بھر کے ہم اندر لے آئیں، تو کچن کا کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پانی کا کتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر تھوڑے فاصلے پہ ہمارے نلکے لگے ہوئے ہیں، کپڑے ہمارے کوئی دھوتا ہے، صفائی کوئی کرتا ہے، برتن کوئی دھوتا ہے، کھانا کوئی پکاتا ہے. تو پھر اسی بچی معصوم کے منہ سے سچ اللہ نے نکلوایا، کہتی ہیں آنٹی یہ کرتی تو نہیں ہے، کرواتی ہیں کام، تو پھر یہ کیوں کہتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر دے دے کہ جو ہمیں حقیقت کو دیکھنے پہچاننے میں مددگار ثابت ہو، تاکہ ہم قرآن کے لیے ٹائم کا بہانہ نہ کریں. بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ وہی باتیں نکلوائے جن کا مجھے سنانے اور آپ کو سننے کا فائدہ ہو. ایک تو یہ جہاد والی بات جو ہے کہ کیسے کیسے کام کرنا ہے اور شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ روز سکھاتے ہیں اور بہت سکھاتے ہیں. اور واقعی میں جب اسٹوڈنٹ تھی، اسی طرح آپ لوگوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم سمجھتے ہیں بہت آ گیا، لیکن یہ آتا ہی رہتا ہے. ایک چیز جو بہت شروع کے دنوں میں میڈم نے ہم سے پوچھی، کہنے لگی کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ میں جاب چھوڑ کے آئی تھی اور آفس ورک مجھے زہر سے زیادہ برا لگتا تھا. اکثر میں ٹیچرز کو کہتی تھی کہ تم لوگ میرے آفس کا کام کر لو اور مجھے کلاس پڑھانے دو. خیر اللہ نے جان چھڑائی تو میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتی تھی. تو میڈم کہنے لگی کہ آپ لوگوں میں کیا چینج آئی ہے، کیا فیلنگز ہیں، ایسے 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 کر کے پوچھ رہی تھیں. میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تو میڈم کہتی ہاں بولیں، اور وہ جلدی جلدی آپ کو جیسے پتہ ہے ٹائم کی کمی کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے بڑے آرام سے کہا، میں نے کہا میڈم میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں. میرے منہ میں بات تھی، میڈم کہتی ہیں تکبر کے بہت نزدیک ہے، بیٹھ جائیں. آپ یقین کرو بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس جملے سے سکھایا، اللہ تعالیٰ میڈم کو جزائے خیر دے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جو ہمارا تکمیل قرآن تھا اس میں بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ جو کچھ سیکھا وہی ان جاتی ہوئی لڑکیوں کو بتایا. اس میں نے یہ بات ان کو خاص طور پہ بتائی. ہم منہ سے الحمدللہ کہتے ہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن وہ اندر کہیں نہ شکر گزاری اور تکبر میں بہت کم فاصلہ ہے. ہم اپنی کسی کوشش کو بھی بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ اب الحمدللہ مری کے علاقے میں الحمدللہ اتنی برانچز ہو گئی ہیں، اتنی قرآن کلاسز ہیں کہ ایک دن میں سب کو میں فون کال بھی نہیں کر سکتی. ہم میں سے کوئی بھی اپنی کسی کوشش کو بڑا نہ سمجھے. مری سے آگے ایک جگہ ہے ملکوٹ. ملکوٹ میں بچیاں یہاں سے 8th بیچ کی پڑھ کے گئی ہیں. یہ بچیاں پہلے ہم نے کہا شکر ہے اس علاقے کی آ رہی ہیں، پھر پتہ چلا وہ روشنی کے سفر کے لیے واپس ادھر آ گئیں، پھر واپس گئیں. بہرحال کچھ آن آف ہوتے 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 آخر کار وہ اس جگہ چلی گئیں. اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے علاقے کے پاس ہی تو دروازہ ہے، دروازہ جلسیاں اور لنگال، وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، تو تم لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور وہ مجھے اپنے منہ سے کہیں کہ نہیں آنٹی وہ ذرا دور ہے. آخری میری ان کی جو بات ہوئی
انہوں نے فون کیا, کہتی ہے آنٹی آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتی ہیں آنٹی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو آنٹی ہم وہاں جا کے پڑھائیں؟ میں نے کہا پڑھا لو. کہتی ہیں آنٹی پھر کب سے جائیں؟ میں نے کہا کل سے چلے جانا. آنٹی پرسوں سے چلے جائیں؟ میں نے کہا اچھا. اور کچھ؟ میں نے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ. بند کر دیا فون. وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کراتے ہیں اصلاح, لیکن ہم پھر بھی نہیں محسوس کر سکتے. میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہیں جا رہی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ برانچز کا وزٹ بھی ہر جگہ نہیں ہو سکتا, تو فرسٹ بیچ کی لڑکیاں اور کچھ الہدا مین برانچ سے جو پڑھ کے گئی ہیں وہ مددگار کے طور پہ جاتی ہیں. ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے میں جا کے اس جگہ کو دیکھ کے آؤں گی. واپس آئی تو میں نے کہا کہ کیسا تھا؟ کہتی ہے آنٹی ہر قدم پہ الحمدللہ پڑھ رہی تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے اس لیے کہ آپ ساتھ نہیں گئی تھی. پاؤں رکھتی تھی اور کہتی تھی شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی, شکر ہے آنٹی ساتھ نہیں آئی. کہتی ہے وہ بتانے والی جگہ نہیں ہے آنٹی, وہ کوئی جتنا بھی بتا دے وہاں دن کے وقت بھی رات جیسا اندھیرا ہوتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور وہ جو پائن کون کے ٹریز ہوتے ہیں نا جو ہم ڈیکوریشن کے لیے اٹھاتے ہیں, ان کی وہ جب چیز نیچے گرتی ہے سوکھ کے, اس پہ پاؤں رکھو تو انسان بہت زیادہ سلپ ہوتا ہے. اور اکثر وہاں کی عورتیں گھاس کاٹتی ہوئی سلپ ہو کے اتنا نیچے گرتی ہیں کہ ان کی وفات کا وہ ریزن ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہرحال جو ساری بات اس نے بتائی, ان بچیوں سے جب میری بات ہوئی تو کہنے لگی کہ 2.5 گھنٹے ہم روز پیدل چل کے جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں آنا جانا نا بیٹا؟ کہتی ہے نہیں آنٹی 2.5 گھنٹے جاتے ہیں 2.5 گھنٹے واپس آتے ہیں. اس راستے پہ جہاں یہ اکیلا ایک دفعہ گئی ہے اور میرے نہ جانے پہ شکر کر رہی تھی. انشاءاللہ جاؤں گی میں بھی. ابھی لاسٹ ٹائم جو ان بچیوں کا مجھے فون آیا تو کہنے لگی کہ آنٹی ذرا سا آپ کو یہ بتانا تھا کہ میڈم سے الحمدللہ جو جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم میڈم کے لیے صدقہ جاریہ بنے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بیٹا میڈم نے کہا کہ کام نہ رکے, کہیں ڈیسیژن لینا ہو کیا کریں کیسے نہ کریں تو دیکھ لیا کرو کہ کام نہ رکے, تو اس میں پھر ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ لوگ جیپ پہ چلے جایا کرو نا, گھر میں بیٹھ کے فون پہ ذرا آسان ہوتا ہے نا بات کرنا. میں نے کہا جیپ پہ چلے جایا کرو بیٹا. تو کہتی ہے آنٹی جیپ 2 گھنٹے کھڑی رہتی ہے, جب بھرتی ہے تو چلتی ہے, اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. تو 2-2.5 گھنٹے جیپ میں بیٹھ کے انتظار کرنے سے اچھا ہے پھر ہم پیدل چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں میں اتنی پیاس ہے کہ وہ سب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں کوئی مولوی نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, اور اگر مولوی اور مسجد کا بندوبست ہو بھی جائے تو جوان لڑکیاں کس سے پڑھیں. لاسٹ ٹائم بچی کا فون آیا فہمیدہ کا. میں نے کہا ہاں بیٹا سناؤ اچھی جا رہی ہے کلاس؟ تو کہنے لگی آنٹی وہی والی بات جو ہم سب کا عہد ہے کہ کام نہ رکے جو ہمیں میڈم نے سکھایا. تو آپ کو فون اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر کسی بچی کا وہاں چچا کا گھر ماموں کا گھر ہو تو 1-2 مہینے کے لیے وہ وہاں رہ کے پڑھا لے. میں نے کہا انسان ہے تھک گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ روز شیشہ دکھاتے ہیں ان بچیوں کے تھرو اور روز میری اصلاح کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا تھک گئے ہو؟ کہتی نہیں آنٹی تھکے تو نہیں ہے, جنگل بہت زیادہ ہے اور گھاس بہت بڑی ہو رہی ہے. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے, ہمارے گھر والوں میں وہ والا جذبہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ آنٹی کہ ہمارے پاؤں میں سے سانپ بہت گزرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ آنٹی کل ہمارے پاؤں کے نیچے سے اتنا بڑا سانپ گزرا, اتنا بڑا سانپ گزرا کہ میں نازیہ کو کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا سانپ بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے مجھے تو عجیب سا ڈر سا لگا. تو اس نے آگے اس کو کہا صبح کا ذکر ذرا دھیان سے کیا کرو تاکہ ڈرنا چھوڑ دو. مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو قرآن سیکھنے آتا ہے یا باہر نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے سانپ تو نہیں گزرتے نا؟ الحمدللہ وہی پہلے دن کا سبق الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے, دل میں کہیں نہ کہیں شاباشی ہوتی ہے بڑا کر لیا. کچھ نہیں کیا بچوں, کچھ نہیں کیا. وہ ہمارے والد, میں پڑھ رہی ہوتی تھی تو اکثر آ کے میرے ہاتھ سے پینسل لے لیتے تھے اور ایک لائن لگا کے کہتے تھے اس کو چھوٹا کرو. تو میں ربڑ اٹھاتی تھی تو کہتے تھے اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کرو. تو میں دیکھ کے ہنستی تھی تو اس لائن کے ساتھ ایک لمبی سی لائن لگا کے کہتے تھے کون سی چھوٹی کون سی بڑی. تو میں نے کہنا کہ یہ چھوٹی. جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا اس وقت پتا چلتا ہے کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ کتنا کام کر رہے ہیں. جتنا بھی کر لیں وہ اللہ ہی کی توفیق ہے. شوق دیا تو اللہ ہی نے دیا. اس کے علاوہ مری جاتے وقت ایک جگہ آتی ہے مری بروری اس کا نام ہے. انگریزوں کے زمانے میں وہاں پہ شراب خانہ تھا اور پھر بعد میں وہ جلا دیا گیا. اب اس کا کھنڈر چرچ کی شیپ کا تھوڑا سا باقی ہے. مری بروری کی ایک بچی ہمارے مال پنڈی پوائنٹ میں ایک کلاس میں آتی ہے. اس کی والدہ لارنس کالج میں کہیں کام کرتی ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کے روز کے مددگار ہوتے ہیں نا, آ کے آپ کے کاموں میں ہیلپ کر دیتے ہیں. کچھ آپ کے مہینے میں چکر لگا لیتے ہیں, کوئی بڑا کام ہو, کوئی سونف بھون کے دے دیے, کچھ اس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں. منتھلی وزٹ ان کا ہوتا ہے.
تو یہ بھی ہماری خالائیں یا جو بھی ہم ان کو ماسی کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں. پنڈی پوائنٹ پہ جو کلاس ہے، مس تابندہ ہیں، جیزس اینڈ میریز سے ریٹائر ہوئی ہیں، ان کے گھر یہ خاتون اور ان کی بیٹی آیا کرتے تھے. یہ بچی سائمہ ہے، ان کے گھر گئی ایک دن منتھلی وزٹ پہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں قرآن کی کلاس ہو رہی ہے. اس کے دل میں اتنی خواہش آئی کہ اس نے ان خاتون سے کہا جن کا گھر تھا کہ کاش ایسی کلاس ہمارے بھی گاؤں میں ہو تو میں بھی اس طریقے سے قرآن سیکھوں. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے روز مال پہ آنا بہت مشکل تھا. اس بچی کا صرف پیغام ملا کہ ہاں جی اس طرح ایک بچی ہے سائمہ اور وہ نمبل میں رہتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ بھی اگر قرآن پڑھ سکتی. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بچی کو پیغام دے دیں کہ انشاءاللہ وہ قرآن پڑھے گی، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تعداد کو نہیں دیکھنا، ایک بھی پڑھے تو اس کو پڑھاؤ تو ہم اس کو جا کے پڑھا لیں گے. تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہے وہاں سے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا مین روڈ کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں. اوپر کبھی آئیں گے تو بتاؤں گی، اس طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی. قصہ مختصر، ہم چلے گئے، پتہ چلا کیسے جائیں گے، کہنے لگے جی جا کے پوچھ لیں چاچی مقصودہ کا گھر. ذرا تھوڑا سا مجھے ہیسیٹیشن ہوئی. میں ڈرائیور چاچا سے کہا، میں نے کہا چاچا اس طرح نام لے کے پہنچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم چلے گئے وہاں پہ ایک بچی کو پڑھانے کے لیے، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جو گاڑی تھی اور جو راستہ تھا، تقریباً 20 منٹس بعد میں نے پھر ایک دفعہ کہا، میں نے کہا یہ پتہ کر لیں کہ کیا اس سڑک کے اوپر کوئی پہلے بھی گاڑی آئی ہے، یہ نہ ہو کہ اٹھا کے گاڑی ٹرن کرنی پڑے. بہت باریک سڑک تھی اور لینڈ سلائڈز تھیں بیچ میں. اینی وے ہم پہنچے وہاں پہ، گاؤں کی عورتیں ہمیں تقریباً تماشا بنا کے دیکھ رہی تھیں کیونکہ کار گزر رہی تھی تو لوگ رک رک کے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہنچے. ایک کو نہیں پتا چاچی مقصودہ کون ہے، دوسرے سے پوچھا، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. تیسرے سے پوچھا، ہمیں تو نہیں پتا چاچی مقصودہ کا. مجھے بچیوں سے بھی شرم آئے. میں نے کہا کہیں گی کہ یہ عورت مطلب دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نام نہیں پتا، پہچان نہیں پتا، شکل نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، فون پہ کسی کا پیغام ملا اور چل پڑی ہے. میں نے کہا اچھا اللہ عزت رکھے گا. ایک آدمی جو آخر میں اس سے پوچھا یہ سوچ کے کہ بہت ہی شرمندگی تھی، اس نے کہا جی وہ میری رشتہ دار ہیں. خیر وہ ہمیں لے گیا، وہاں پہ اس مین روڈ تک جا رہا تھا، اس نے کسی کو دور آواز دی، درخت کے نیچے کوئی عورتیں کھڑی تھیں کہ چاچی مقصودہ کو پیغام دو، ان کے مہمان آئے. کافی دیر کے بعد ہم کھڑے رہے تو دو بچیاں وہاں سے دور، ہمیں دور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں سے آپ المسعود دیکھ لیں، المسعود شاپ تک آپ کو نظر آئے، وہ ویلیز اور وہ سارا اتنا اوپن ویو. تو وہاں سے دو بچیاں چلتی ہوئی آئیں تو ہم نے شکر کیا. آئیں تو میں نے کہا بیٹا ہمیں چاچی مقصودہ کے گھر جانا ہے. کہتی ہے جی میں ہی ان کی بیٹی ہوں. مجھے ایسے لگا جس طرح عزت رکھی گئی اور عید ہو گئی. میں تقریباً اس کے اوپر گر پڑی. میں نے کہا اچھا بیٹا بس ہمیں گھر پہنچا دو اپنے کسی طرح، 10 منٹ بات کریں گے. آپ یقین کریں کہ راستے میں جو چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں نا، وہ they had nothing else to do، تو وہ کھڑی ہوئی تھیں اور ایک روایتی انداز میں کیا حال ہے، ٹھیک ہو بچے خیریت سے، آؤ نہ بیٹھو چائے پیو. یہ بری سی مثال ہے لیکن وہ اسی طرح بغیر سوچے بولتے ہیں جس طرح ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں. وہ آمین ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہو گئی سورہ الفاتحہ. بغیر کسی فیلنگز کے یہ جملے بولے جاتے ہیں. جس طرح ان کے جملے آ رہے تھے نا، اسی طرح میں نے بھی جواب میں کہا، میں نے کہا آئے نا چاچی مقصودہ کے گھر آئے، ہم قرآن پہ بات کریں گے 5 منٹ. بس بولتے بولتے گئے. جب ہم پہنچے تو کچھ خواتین تھیں. میں نے کہا اچھا السلام علیکم، آپ کہاں سے ہیں؟ کہتی ہیں آپ نے ہی تو بلایا ابھی. اور یقین کریں میں جب ان کو جواب دے رہی تھی تو بعض دفعہ میں نے ان سے رک کے بھی بات نہیں کی. میں سارا اپنا موڑ کے آخری جملہ بول رہی تھی کہ آئیں چاچی مقصودہ کے گھر. مجھے پتا بھی نہیں چاچی مقصودہ کون ہے. ان کی بیٹی سے بھی 2 منٹ پہلے میں ملی تھی. اور ہم وہاں گئے، ان سے بات کی. اور ایک خاتون پتہ نہیں وہ ابھی اس وقت آئی ہوئی ہیں کہ نہیں، وہ کسی کو بلانے کے لیے آئیں اور بہت ہی جلدی میں تھی اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ ہم سے بات کریں. دہلیز میں ایک پاؤں ان کا اندر تھا، ایک باہر تھا. کسی کو بلانے آئی. میں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں، 2 منٹ اللہ کی بات کریں گے. ہم بھی جانے لگے. نہیں میرا دروازہ کھلا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے. انہوں نے اتنا کہا نہیں میرا دروازہ کھلا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کو ہم نے کہا بس 2 منٹ، اور وہ بڑی ناگواری سے بیٹھ گئی. آج وہ ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں. یقین کرو بچوں، ہم نے وہاں پہ کوئی 10 منٹ بات کی. اور وہ بھی ایک ہم میں سے ہے جس کو تجوید بہت اچھی آتی ہے، تو اس کو میں کہتی ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا کون سا بلٹ کب چلانا ہے. میں کہتی ہوں کہ تمہیں ہم اللہ کے لیے کیپچر کرنے کے لیے بلائیں گے، کیونکہ ہم 4 گھنٹے بھی بات کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو اللہ کے کلام میں ہے. تو وہ سورہ الفاتحہ پڑھا دیتی ہے. پھر میں کہتی ہوں آپ بھی پڑھ لیں. کچھ نہیں ہے، اللہ عزت رکھتا ہے، اللہ ویسے ہی عزت رکھتا ہے. وہ عقیلہ نے وہ پڑھا دیا.
انہوں نے پڑھا, میں نے کہا جی آج سے پہلے بھی کبھی اس طرح سورہ الفاتحہ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مزہ آیا کہ جی آیا. اوروں کو بلائیں گے؟ جی بلائیں گے. اتنا ہی کام ہوتا ہے, باقی بچیاں سنبھالتی ہیں. اگلے دن 12 کی 28 ہوئی, 35 ہوئی, 40 ہوئی, 70 ہوئی, 100 ہوئی, اب 100 سے زیادہ ہیں. ہم ایک کے لیے گئے تھے, تعداد ہمارا مقصد نہیں تھا. لیکن پھر وہی بات کہ اس علم کو, اس چیز کو, نعمت کو لے کے اگر ہم بیٹھ جاتے. بہت باتیں, آج صبح جو بچی میرے ساتھ آئی ہے وہ تقریباً رو رہی تھی, کہتی ہے کہ یہ گندا سا ایک لفظ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہی پھرتی رہتی ہیں لڑکیاں. تو کہتی ہیں آنٹی ان کو کیا پتا کہ ہم کیوں پھرتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, اجر اللہ ہی سے لینا ہے. اگر ہم بیٹھے رہتے مری اور نمبر نہ آتے تو یہ 100 سے زیادہ خواتین کہاں سے قرآن کا علم حاصل کرتی. نمبل کے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گاؤں میں شیطان یہ کراتا ہے کہ جب کوئی جوان بچی فوت ہو جاتی ہے تو اس کو دلہن بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, اور اگر کوئی بچہ جوان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دولہا بناتے ہیں. میں یہی کہہ رہی تھی عقیلہ کو آتے ہوئے, میں نے کہا بیٹا ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو, اللہ ہم سے وہ کرائے جس سے وہ راضی ہو جائے. تو یہ 20 منٹس 30 منٹس کی ڈرائیو پہ, اور ان کے گاؤں میں بھی وہ بچیاں جاتی ہیں, کہتی ہیں آنٹی ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی عزت, اتنا پیار. ویگن تک وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آتی ہیں. اور ایک بوڑھی خاتون ہے ان کے گاؤں میں, انہوں نے باقاعدہ رو کے کہا کہ میں چھوٹی تھی, میں بڑی ہوئی, میں جوان ہوئی, میں اس عمر کو پہنچی, مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی قرآن پڑھ لو. اب یہ بچیاں آ کے کہتی ہیں کیا ہے ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور سکھائیں گے, تو ان کے لیے یہ بہت عجیب بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ سیکھنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے. کہتی ہیں آنٹی ہمیں بعض دفعہ ڈر لگتا ہے, بچیاں کہتی ہیں ہم کہتے جاتے ہیں وہ مانتے جاتے ہیں. شادی کے کپڑے جو ان کے گاؤں میں کٹتے ہیں, دلہن کا جوڑا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑا بچ جاتا ہے اس کو پھینکتے نہیں ہیں, کسی زیارت پہ جا کے باندھ دیتے ہیں تاکہ شادی قائم رہے. اب انہوں نے جا کے منع کیا اور وہ منع ہو گئی. کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائے اور وہ کرائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. ہم اپنے ہی خیالوں میں گم رہتے ہیں, ہم نے اپنے ہی معیار بنائے ہوتے ہیں, یہ نہیں مانے گا, یہ مانے گا, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں, اور میں سوچ رہی تھی کہ آس پاس آپ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو بس توفیق اللہ ہمیں دے کہ ہم اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور اس قرآن کو پہنچاتے رہیں, اور اللہ قبول کرے, نیت ہماری خالص رہے, اور ہم اپنے استاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں انشاءاللہ. تاثرات کی جہاں تک بات ہے, آخر میں یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ کل سوچ رہی تھی کہ بچیوں کے عمل میں, بچیوں کے کردار میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, جس طرح ایک بچی, اور یہ وہ بچی ہے جو اس وقت بھی ہمارے اندر یہاں پہ موجود ہے, ہمارے فرسٹ بیچ کی ہے. میں لاہور سے جب چکر لگا کے واپس آتی ہوں وہاں کے اپنے جہاں پہ کلاس ہو رہی ہے ان کو ملنے کے بعد, تو آ کے تھوڑا سا ان سے حالات پوچھنا, کچھ بتانا, 10-15 منٹ ہم اس طرح گزارتے ہیں. تو اس دن میں واپس آئی, شروع کی بات ہے, تو مجھے لگا کہ ایک بچی بہت ہی پیل کمپلیکشن اور بہت ہی افسردہ, حالانکہ وہ ایک دم سے بچوں کی آنکھوں میں چمک سب کے ہوتی تھی اور سب کو ایز اے گروپ جس وقت دیکھا تو میں نے کہا ہاں بیٹا خیریت رہی, پیچھے سب ٹھیک تھے. اس پہ مجھے بتایا اسٹوڈنٹس نے کہ آنٹی عظما کے ابو فوت ہو گئے تھے. میں نے کہا کب فوت ہوئے؟ تو پھر عظما کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ آنٹی 3 دن پہلے, آج 4تھا دن ہے میرے ابو فوت ہوئے ہیں. اور ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد یہی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام دنیا کے امام بن گئے, وہ ایک ہی وجہ تھی کہ ان کا علم اور عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیا. تو قرآن پڑھنے کے بعد ہماری خوشیاں اور ہمارے غم سب اللہ کے حکموں کے مطابق ہونے چاہیے. اور کہنے لگی آنٹی مجھے نہیں پتا میں نے کس طرح یونیفارم پہنا ہے, مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا, مجھے صرف یہی پتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ گھروں میں نہیں بیٹھنا, نارمل روٹین میں آ جانا ہے. تو میں آ گئی ہوں, نہ مجھے سنائی دے رہا ہے نہ میرے سے لکھا جا رہا ہے. وہی بات ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو بچیاں قرآن کا علم حاصل کر کے آج ہم سے رخصت ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسمین ہے, میں اسلام آباد الہدیٰ سے آئی ہوں اپنے استاد محترم کے ساتھ. اور آج الحمدللہ یہ خوشی کا دن, بہت ہی خوشی ہے ہم سب کو, اور اس لیے بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ
اپنے استاد کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. اور ساجدہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم 5th بیچ میں تھے، تو ساجدہ اس وقت روتی ہوئی آئیں کہ میری ٹرانسفر ہو گئی ہے اور میرا قرآن پاک رہ جائے گا. باجی جو میرے ساتھ ساری اسٹوڈنٹس تھیں وہ پڑھ لیں گی اور میں رہ جاؤں گی، اور روتے روتے ساجدہ ہمیں مل کے کلاس سے گئی تھی. پھر ساجدہ نے اپنے اسی بیچ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں نے اپنا کورس مکمل کرنا ہے. اور پریگنینسی اور ڈیلیوری، چھوٹی بچی، اس کے باوجود جب 5th بیچ کی کانوکیشن ہوئی تو سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما جب تقسیم ہو رہا تو ساجدہ نے اپنے بیچ میٹس کے ساتھ ہی اس کو وصول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے دل میں جب محبت ہو اور ڈیڈیکیشن ہو اور اسٹرانگ کمٹمنٹ ہو تو انسان ہر حالات میں اپنے عہد کو پورا کر لیتا ہے. پھر یہ محبت جب گہری ہوتی ہے تو اندر نہیں رہتی، یہ پھر باہر نکلتی ہے، اور پھر یہ روشن چراغ نور کا اوروں کو بھی دل کرتا ہے انسان پہنچا دے. لاہور میں ساجدہ نے کام شروع کیا اور وہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح نصف کے قریب قرآن پاک ہوا تھا برانچ میں، تو ان کی ٹرانسفر بوربن میں ہو گئی. اور ان کی جو دوست ہیں فرحانہ، وہ بتا رہی تھیں کہ ساجدہ روتے روتے مجھے فون کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں لے آیا، میں وہاں کام کرنا چاہتی تھی لاہور میں، اب میں یہاں آ گئی ہوں. لیکن جس دل میں تمنا ہو اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی تڑپ ہو، محبت اور لگن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں. اور میں ساجدہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس بہتے پانی کا خیال آتا ہے جس کے آگے اگر چٹان رکھ دی جائے تو وہ ایک بہاؤ کی بجائے 2 طرف سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھی نا کبھی چٹان، تو ابسٹرکشن سے کیا ہوتا ہے، وہ 2 طرف سے جاری ہو جاتا ہے اور زیادہ خیر پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جب آتی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. اور الحمدللہ ساجدہ کے کام میں یہ دیکھا کہ دل سے جینوئنلی انہوں نے محبت کی. اور کچھ دن پہلے میں یہاں آتی تھی، میڈم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں بدھ کا جو درس ہے ابتدا میں چند دن میں آؤں اور میں کروں. تو میں ساجدہ کے گھر بیٹھی تھی، کال بیل بجی، ایک خاتون آئیں اور بڑی محبت سے ساجدہ کو ملی. تو میں سمجھی ساجدہ کی کوئی فرینڈ ہوگی. اس خاتون نے مجھے بتایا کہ میں لاسٹ ٹائم جب یہاں آئی تھی تو ساجدہ سے پہلے جو یہاں خاتون تھیں وہ میری بہت اچھی فرینڈ تھی. تو میں جب ہوٹل میں ٹھہرنے آئی، میں نے اپنی فرینڈ کو، میں آیا کرتی تھی ملنے، تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بڑے بے تکلفی سے کال بیل بجائی اینڈ آئی جسٹ واکڈ ان دا ہاؤس، یہ سوچ کے کہ میری فرینڈ یہاں ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو آگے میں نے ساجدہ کو دیکھا تو میں نے بہت اپولوجائز کیا جی کہ میں تو سمجھی تھی میری یہاں پہ دوست ہیں، میں اس لیے آئی. تو آگے سے ان کا جو جملہ ہے وہ مجھے آج تک نہیں بھولا. انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کی دوست ہوں، آپ آئیں اور بیٹھیں اسی طرح جیسے آپ اپنی دوست کو ملنے آتی تھیں اور یہاں آرام سے بیٹھ کے چائے پیتی تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ساجدہ کے اخلاق نے بہت متاثر کیا. اور پھر کافی دیر انہوں نے بات کی اور بڑے کارڈز وغیرہ بھی لیے الہدا کے، بہت خوشی سے گئیں اور کہنے لگیں کہ آپ سب بھی ضرور آئیں، ہماری پوسٹنگ ہو رہی ہے سرگودا. اور اسی طرح ساجدہ کو جتنا میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ منہ پہ تعریف تو نہیں کرنی چاہیے اور نہ میں کرتی، لیکن اس نیت سے کر رہی ہوں کہ شاید اس چیز میں ہم سب کے لیے کوئی سبق ہو، اور وہ سب لوگ جو دین کا کام کرنا چاہیں تو ہم سب یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا کام صرف لیکچر دینا نہیں ہے. جو تبلیغ محبت اور اخلاق سے ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ گہری ہوتی ہے. ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ مجھے ملتے رہے، تقریباً کوئی 5-6 بدھ میں لگاتار یہاں آتی رہی تھی، مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہا. ساجدہ کی ایبسنس میں برانچ بھی گئی، ان کی جو اسٹوڈنٹس تھیں، ان کی جو اسٹاف ممبرس تھے، سب نے یہی کہا کہ ساجدہ باجی کی جو محبت ہے اور اخلاق ہے اور انسان کو انسان سمجھتی ہیں، تو اس چیز نے ہمیں بہت متاثر کیا. اور دوسری بات لگن، اور ماشاءاللہ اتنی ایفیشینٹلی ساجدہ ہمیں رپورٹ کرتی ہے، میڈم کو بھی مجھ کو بھی، اور ہر صورت شی میک شیور کہ جو بات ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ کنسرن بندے تک پہنچ جائے. رات کو ہم واک کر رہے تھے تو آسمان پہ بھی ستارے تھے اور پہاڑ میں بھی بہت زیادہ روشنیاں تھیں، لیکن میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ چراغ جو میڈم نے جلایا تھا، تو ہمارے بیچ میں میڈم ایک جملہ بہت بولتی تھی کہ چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ. تو میں آج یہ چراغ دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ کتنے چراغ ہیں، اور ان سب سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ان سے کئی چراغ جلیں گے اور ہر گھر میں یہ روشنی پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو میں ان سب بچیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کا اللہ کی فضل و رحمت سے یہ سفر ایک منزل تک پہنچا، لیکن ابھی یہ پہلی منزل ہے، ابھی یہ آغاز ہے. یہ اسی کی توفیق اور اسی کے احسان اور اسی کا انعام ہے کہ ہم سب اس قابل ہوئے، کیونکہ سامنے لگی ہوئی آیت بھی آپ کو یہی سبق دے رہی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اور یہ حقیقت ہے کہ آج آپ کا تکمیل قرآن کا یہ دن جو آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، اللہ کے خاص فضل اور اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہوا. اس پر فبذالک فلیفرحوا، ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے. آج کا دن واقعی خوشی کا دن بھی ہے، اور یہ خوشی بھی اللہ کے حکم اور اللہ ہی کی عنایت اور نوازش پر ہے. ھو خیر مما یجمعون. آپ نے جو کچھ لیا ہے، جو کچھ آپ کو اس سفر میں ملا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے دنیا کے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جسے اور لوگ جمع کر رہے ہیں. وقت ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، جو آپ کے ساتھی تھے اسکول میں، کالج میں، آپ کے ساتھ رشتہ داریاں رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، دن رات آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، اور یہ وقت آپ کا بھی گزر گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ھو خیر مما یجمعون. جو کچھ آپ نے اس عرصے میں سمیٹ لیا وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگوں نے سمیٹی، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ دنیا کی کسی بھی اور خواہش کی تکمیل ہے. الحمدللہ اسی پر ہم سب خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد میری خصوصی مبارک اس استاد کے لیے، اس رہنما کے لیے جس نے ان بچیوں کے لیے یہ چراغ جلایا. حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام ایک مشکل راستہ ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقے، پہاڑ، چٹانیں، مشکل راستے، مشکل موسم، صبر آزما وقت کہ دل تڑپ رہا ہو لیکن حالات ساتھ نہ دیتے ہوں، کبھی برف کی وجہ سے اور کبھی کچھ اور وسائل کی کمی کی وجہ سے، کبھی جگہوں کی دوری کی وجہ سے، کہ گھنٹے گھنٹے کی واک پر بچیاں چل چل کر آئیں ان راستوں پر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا موسم کچھ پتہ نہیں کب بارش ہو جائے، اور ابھی ہم بیٹھے تھے تو تھوڑی دیر پہلے بادل گرج رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت موسم انپریڈکٹیبل. لیکن ان ساری مشکلات میں کام کا آغاز کرنا اور پھر مستقل محنت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا اور پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچانا، کیونکہ اس بات کی بھی فکر اور دھڑکا لگا رہتا ہے جو لوگ بھی جاب میں ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت اللہ کا حکم آ جائے اور پھر یہاں سے جانا پڑے. تو میری خصوصی مبارکباد ہے ساجدہ کے لیے کہ اگرچہ انہیں اسلام آباد کا کورس چھوڑ کے جانا پڑا، انہیں لاہور کا کورس چھوڑ کر آنا پڑا، لیکن اللہ کا خاص انعام ہوا. اور واقعی یہ دن بہت خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی ان کو دکھائی ہے کہ یہ کورس ان کے ہاتھوں یہاں پر مکمل ہوا ہے. اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب انسان اس کنارے پہ آ کے پہنچتا ہے، کیونکہ بہت سے طوفان راستے میں آتے ہیں، بہت سے اندیشے اور وسوسے اور خوف آتے ہیں، لیکن ان سب کو پار کرتے ہوئے انسان جب اس دن کو پہنچتا ہے تو واقعی انسان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہوتا ہے. میں کراچی سے جب بھی آتی ہوں میرا مری آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کسی دور پار کے خیال میں نہیں ہوتا، لیکن جب میں آ چکتی ہوں تو پتہ نہیں وہ کون سی کشش ہے کہ مسلسل اس تیسری وزٹ میں تیسری دفعہ یہاں موجود ہوں. اور اس دفعہ تو میں نے کچھ اور پروگرام بنائے ہوئے تھے اور وہ پتہ نہیں کیسے کینسل اور میں یہاں پہنچی. مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور یہ محبت ہے کہ کھینچ لاتی ہے. نہ ارادے کے باوجود، کسی نیت کے بغیر، کسی بھی
خیال کے بغیر. ہم پتہ نہیں یہاں کیسے آپ پہنچتے ہیں. ہم جیسوں کے لیے یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عادی نہیں ہے اس سفر کے، لیکن پھر آ جاتے ہیں. اور ان 3 مہینوں میں جو پہلا وزٹ تھا، جو خاص طور پر ہم آ کر پہنچے اور ہم نے سوچا کہ آ کر ہم ریلیکس کریں گے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی ہم نے مختلف برانچز کو وزٹ کرنا ہے. بہت ہی یادگار قسم کا وہ سفر تھا. وہ بچے مجھے آج تک نہیں بھولتے جو ان بچیوں کے بچے ہیں آگے، جو ابھی خود پڑھ رہی ہیں. کس طرح ان کو ناظرہ، تجوید اور تربیت، اور خاص طور پر جو چیز، جیسے پہلی بچی نے آ کے کہا کہ میں نے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو آرگنائز کیا، اس کی عملی شکل میں نے ان کی عملی زندگی میں بھی دیکھی ہے. یہ صرف دعوے نہیں کیے انہوں نے. باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتی ہیں. اور پھر چھوٹے بچوں کی کلاسز میں جب میں گئی تو کس طرح جوتے لائنوں میں تھے اور کس طرح وہ بچے خود بھی لائنوں میں تھے. اور یہ نہیں تھا کہ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم جیسے آج آ کے دیکھا ہے، مستقل طور پر وہ تبدیل، یعنی کمرے 2 تھے چھوٹے چھوٹے، ایک سیٹ فارغ ہوتا، پھر ایک اور بچوں کا سیٹ آتا، فوراً سیٹل ہو جاتے، ہر بات کا جواب اتنی خوشی کے ساتھ دیتے. تو مجھے اور زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جن بچیوں نے یہ سیکھا ہے، اللہ کے فضل سے انہیں ساتھ ہی سکھانے کی تربیت بھی مل گئی ہے، اور ان کا بھی ابھی آغاز ہے. انشاءاللہ آئندہ سالوں میں وہ بھی ترقی کریں گی. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ ساجدہ نے یہ دوسرا کام بھی ساتھ کیسے کرا لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے نا، اور جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت کم ہے، پتہ نہیں کس دن جانا پڑے، اور جانے کے بعد یہ بچیاں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس سوچ اور اس جذبے نے یہ ساتھ کام کرا دیا اللہ کے فضل سے کہ جانے سے پہلے کورس کے مکمل ہو کر فارغ بیٹھنے سے پہلے ساتھ ہی چھوٹے سے کام کا آغاز کر لیا جائے. اور وہ کام بھی اگر استاد کی نگرانی میں ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے کسی بھی باغ کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی تعلیمی پروگرام کے لیے استاد کا ہونا، مربی کا ہونا اور گائیڈ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. اور استاد کی نگرانی میں آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا کہ، اور جسے انہوں نے بتایا کہ ہر بچی آگے کچھ نہ کچھ گروپ لے رہی ہے، کلاس لے رہی ہے، بچوں کو ناظرہ پڑھا رہی ہے. یہاں کا شہر ایک انوکھا شہر ہے. ہر گھر اپنی اپنی زمین پر، الگ الگ جگہوں پر، اور پھر وہاں سے دوسرے گھر تک جانا اور پڑھنا قرآن پاک، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مسجدیں بھی دور، اور موسم کی شدت، اور وہاں جانا اور پھر قرآن پاک پڑھنا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل انتظام ہو سکتا ہے اس سب کا. لیکن الحمدللہ ان بچیوں کی شکل میں جو چراغ جلے ہیں، اور جو ان بے لوث اور بے لاگ طریقے سے انشاءاللہ یہ آگے اللہ کے دین کی اور قرآن کی خدمت کریں گی، تو یہ ان کے لیے، ان کے استاد کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہترین سرمایہ ہوگا، دنیا کی سعادتوں، خوشی اور سکون کے حصول کا ذریعہ بھی، اور آخرت کی سعادت کا بھی، بشرطے کہ ہمارا یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. ہمیں دنیا میں کہیں نمبر گن کے نہیں بتانا کہ کہاں کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، اسی سے ہم نے جزا لینی ہے. اور یاد رکھیں کہ جتنی محبت آپ اس کی کتاب کو دیں گی، جتنا احترام آپ اس کی کتاب کو دیں گی، جتنی محنت آپ اس کی کتاب کے لیے کریں گی، اس کے کلام کے لیے کریں گی، اس کے دین کے لیے کریں گی، اتنا ہی آپ کو اس کا بہترین صلہ ملے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور وہ آپ سے محبت نہ کرے؟ آپ اس کی کتاب سے محبت کریں، وہ آپ سے محبت نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کی کتاب کا احترام کریں، اس کی کتاب کو دل و جان سے عزیز رکھیں، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو عزت نہ دے، اللہ آپ کو خوشی اور سکون نہ دے؟ یہ تو 2 طرفہ سودا ہے نا. آپ نے ایک سودا کیا، اور سودا ایک طرفہ نہیں ہوتا، سودا 2 طرفہ ہوتا ہے. اس لیے اس سودے پر اور اس تجارت پر خوشی منانی چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ میں نے سیکھا آج وہ یہ کہ جاب بھی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں رکاوٹ نہیں، گھر کی تنگی بھی، ایک کمرے کا گھر ہو، جگہ کی کمی بھی قرآن کی تعلیم اور خدمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں، بیماری بھی رکاوٹ نہیں، کینسر کے ساتھ بھی، اور وہ بھی گلے کے کینسر کے ساتھ بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. گھر کے کام بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں، پانی بھی بھرا جا رہا ہے، جانوروں کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے، گھر والوں کے کھانے بھی پکائے جا رہے ہیں. اور پھر جگہوں کی دوری بھی اس راستے میں رکاوٹ نہیں کہ آپ گھنٹہ چل کر آئیں یا آدھا گھنٹہ چل کر آئیں
اور پھر پگڈنڈیوں کی اونچ نیچ اور موڑ اور راستے کی پھسلن اور اونچ نیچ، اس میں سے کچھ بھی رکاوٹ نہیں. نہ جاب رکاوٹ ہے، نہ بیماری رکاوٹ ہے، نہ مصروفیت رکاوٹ ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز. اصل رکاوٹ تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. جس دن وہ دور ہو جائے اس دن پھر باہر کی رکاوٹ نہیں رہتی. اب آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ یا پڑھانے والے یا وہ جنہوں نے ابھی تک یہ مزہ چکھا نہیں، وہ سب باہر کی رکاوٹوں کو تو بھول جائیں. اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم اس کتاب کے لیے، اللہ کے اس کلام کے لیے کتنا جذبہ رکھتے ہیں، ہماری نیت اور ارادے میں کیا ہے، ہم اس سے کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اجنبیوں والا، دوری کا یا اپنوں والا، بے رخی کا یا پیار اور محبت والا. کیا واقعی ہماری زندگی میں اس بات کے لیے وقت نہیں جس نے ہمیں یہ زندگی دی کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں یا پڑھائیں یا سیکھیں یا سکھائیں یا کسی بھی طرح جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، مال سے، جان سے، دل سے. یہ اب سب ہمارے اوپر ہے. آل ڈیپینڈز آن می. میں کیا کرتی ہوں، میری کیا کنٹریبیوشن ہے. اور یاد رکھیں، آپ کی کنٹریبیوشن اور آپ کی یہ نیت، تڑپ، جذبہ، لگن، محنت، محبت، سب کا ریوارڈ آپ ہی کے لیے ہے. یہ سب کچھ آپ ہی کی طرف خیر پلٹے گی. جو آپ دیں گے وہ آپ ہی کو لوٹایا جائے گا. اس کام کا کرنا کسی دوسرے انسان پر احسان نہیں. یہ سب کچھ دراصل آپ کا اپنی ذات پر احسان ہے، اپنا فائدہ ہے، اپنا بھلا ہے. اور وہ ہر خیر سے محروم ہے جو اس خیر سے محروم ہے. اس لیے اس سے محرومی کسی قیمت پر نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچیں کہ علم نہیں دنیا کا، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہمارے کام بڑے. سب کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب علم والوں کے لیے، اس نے تو کہا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام سب انسانوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. جن کے پاس علم کم ہے، سمجھ کم ہے، بس وہ اس کے پیغام کو سنیں، سمجھے، جو یہ کہتی ہے عمل کریں. اور جن کے پاس عقل ہے، علم ہے، سمجھ ہے، وہ اس درجے کی نصیحت پکڑے. اور جن کے پاس مزید صلاحیت اور قابلیت ہے وہ اپنے لیول پر اس کی خدمت کرے. اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کے پاس ظرف کیا ہے اور آپ کیا ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کیا دے سکتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ یہیں بیٹھ کر فیصلہ اور نیت کر لیجئے. اور جب ہم ابھی دعا کریں گے تو دعا مانگ لیجئے، کیونکہ لم اکن بدعائک ربی شقیہ. اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں. وہی نہیں کہ تجھ سے مانگو اور پھر نہ ملے. تو آئیے پھر مانگتے ہیں اسی سے کہ وہ ہمیں ایسے کام کی توفیق دے جو اسے پسند آ جائے. ہم قرآن کی ایسی خدمت کریں، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں جس سے وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہم اپنی ہر کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، ہر غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ ہماری غلطیوں اور کمزوریوں سے تو ہم سے زیادہ واقف ہے. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے. جو کچھ بھی ہوا تیری توفیق سے ہوا، تیری عنایت سے ہوا، تیری رحمت سے ہوا. ہم اس قابل نہ تھے لیکن تیری رحمت نے ہم سے یہ کام لیا. یا اللہ تو اسے قبول فرما، اس میں برکت پیدا فرما، اس کی کمی کو دور کر دے، اس کی کوتاہی سے درگزر کر دے. جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو یا اللہ ہم سب کو بھی اس سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں وہ چاہیے جو تجھے پسند ہے، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تجھے اچھی نہیں لگتی، اور ہر اس چیز کی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے. یا اللہ ہم سے اپنے دین کے معاملے میں درست فیصلے کروا، ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا. ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، ہم سے بہترین خدمت لے لے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی توفیق دے. یا اللہ جن بچیوں نے یہ قرآن پڑھا ہے ان کے ماں باپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما. یہ بچیاں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، انہیں نیک اور صالح شوہر عطا فرما تاکہ یہ چراغ آئندہ جلتے رہیں. یا رب العالمین ان کے آئندہ نسلوں میں اس دین ایمان کو قائم رکھنا. یا اللہ ہر غلطی، کمی، کوتاہی سے اور ہر بگاڑ اور ہر گمراہی سے بچانا. ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لینا. یا رب العالمین ہمیں اس راستے پر پھسلنے سے بچانا. یا اللہ ایسے اعمال سے بچانا جو دوسرے اچھے اعمال کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان پر موت دینا، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا. یا اللہ تو قبر میں بھی اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنا دینا، حشر میں بھی اس کی روشنی ہم کو نصیب کرنا، حشر کی دھوپ میں اسے ہمارے لیے سایہ رحمت بنا دینا، وہاں کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ بنا دینا، پل صراط پر استقامت نصیب فرمانا، جنت الفردوس کے اعلی مقامات تک ہم سب کو پہنچانا، اپنی رضا سے نوازنا. یا اللہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جو بھی اس میں جس نے جیسا بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو اپنی اولاد اور والدین کو ان کی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ساجدہ کو بھی اپنے بچوں کی بہترین خوشیاں نصیب کر. اپنے شوہر کے تعاون پر یا اللہ انہیں بھی بہترین جزائے خیر عطا کر، اور ہمیشہ ان کو دین اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنائے رکھ. ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے دنیا اور آخرت میں، اور ہم سب کے بچوں سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لے. یا اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی قبول کر لے. یا رب العالمین ہم سے قبولیت والا کام لے لے. یا اللہ اس راستے میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تو ہمارے لیے ان سب کی طرف سے کافی ہو جا. جتنے بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو سب کی حفاظت فرما، تو دین کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو غلط فہمی اور نادانی میں مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ عطا کر. مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے، ان کو اتفاق اتحاد عطا فرما. ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین
صدقہ جاریہ بنا، ان پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، سب تعاون کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما، جو اس سعادت سے محروم ہیں انہیں یہ خوشی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیت سے دعا کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، کیونکہ اگر میں ہر ایک کا نام لوں گی تو پھر ایک لمبی لسٹ پڑھنی پڑے گی، اس سے دعا کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. تو دعا کی خشوع کو برقرار رکھنے کے لیے نام لینے کی بجائے نیت کے ساتھ دعا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرما دے. میں سب پڑھنے والی بچیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنی جگہ ایک بچی لے کر آئیں، اپنی سیٹ پہ ایک بچی بٹھا کر جائیں. کچھ ہو، اگر آپ میں سے ہر ایک اپنا ایک صدقہ جاریہ چھوڑ جائے تو انشاءاللہ یہ بہار پھلتی پھولتی رہے گی انشاءاللہ. تو پھر کہیں اشتہاروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سب اس چیز کا اشتہار ہو. تو ہر بچی ایک بندہ پڑھنے کے لیے لے آئے اور وہ اس کے خیال رکھے کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور پھر اگر اس کو آنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس کا مسئلہ حل کرنے کی بھی پوری کوشش کرے، عملی طریقوں سے لے کر دعا کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ سمجھے کہ آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا تو آپ کا سلسلہ درس کا اور وہ آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری ہے. تو خوشی منانے کا طریقہ اللہ پاک کا شکرانہ ادا کرنا ہے. کچھ نہ کچھ آپ صدقہ بھی آج کریں گے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور بچیاں لائن میں آ کے قرآن پاک لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اب اس کتاب کے ساتھ یعنی رخصتی کے وقت آپ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ پڑھتے رہیں گے. نمبر 2 یہ کہ جو کیسٹ آپ کو ملی ہے سب بچیاں آپس میں بھی ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے سنیں. نمبر 2 اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو میکسیمم آپ دے کے سناتے رہیں، کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ سنائیں گے وہ جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس میں ایک کیسٹ ہے واپسی. ایک ہماری کراچی کی اسٹوڈنٹ ہے، 17-18 سال کی بچی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا. وہ کلاس میں کیا کرتی تھی، وہ گھر پہ کیا کرتی تھی، اس کے گھر والوں کی، دوستوں کی جو گواہی ہے اور اس کے جو عمل اور طریقہ ہے وہ اس میں پوری کہانی بیان کی ہوئی ہے. اس کیسٹ نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں اثر ڈالا ہے. تو آپ سب جن بچیوں کو نہیں بھی ملی وہ ایک دوسرے سے لے کر ضرور سنیں. اس کا نام واپسی اس لیے رکھا ہے کہ میں ایک آیت پڑھا رہی تھی، الاللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہے. تو مجھے آ کر کسی نے چٹ دی کہ اس بچی کے اوپر اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں، آکسیجن اس کو دے رہے ہیں، اور جس وقت مشین ہٹائی تو اس کی فوراً ڈیتھ ہو جائے گی، تو آپ اس کی دعا کریں. تو میرے دل پہ اتنا گہرا صدمہ لگا اس وقت، اور پھر میں نے اس کے لیے دعا بھی کی. لیکن یہ ہے کہ اگلے دن جب اس کی مشین ہٹا دی گئی تو وہ پھر فوت ہو گئی. پھر ہم نے کلاس میں اس کا کافی ذکر کیا، تو وہ کہانی بہت دل ہلانے والی کہانی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سب سنیں بھی اور اوروں کو بھی سنائیں کہ پتہ نہیں ہم سب کی واپسی بھی کس وقت ہو جائے. تو اس سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لیں. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.